السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک بہت ہی پیاری نصیحت پر بات کریں گے اور ایک بڑی دلچسپ کہانی بھی سنیں گے۔ جی بالکل۔ یہ ہمیں سکھائے گی کہ ہمیشہ سچ بولنا، ایماندار رہنا اور اللہ کو یاد رکھنا کیوں ضروری ہے۔ جی، یہ نصیحت تو ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف سے ملتی ہے۔ اچھا۔ اور کہانی وہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے کی ایک چھوٹی سی مگر بہت بہادر بچی کی۔ تو آج ہم یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ کو ہر وقت اپنے ساتھ محسوس کرنے سے ہماری زندگی کیسے بہتر بنتی ہے۔ چلیں پھر شروع کرتے۔ وہ حدیث کیا ہے پہلے وہ بتائیے۔ جی، حدیث مبارکہ ہے اتق اللہ حیث ما کنت۔ اچھا۔ اس کا آسان سا مطلب ہے کہ آپ کہیں بھی ہوں، اکیلے ہوں، سب کے ساتھ ہوں، جی ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہیں۔ مطلب یہ یاد رکھیں ہر وقت کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اچھا، یعنی یہ ایسے ہے جیسے امی ابو یا ٹیچر دیکھ رہے ہوں تو ہم کوئی غلط کام نہیں کرتے نا؟ بالکل ویسے ہی سمجھ لیں۔ اللہ تو ہر پل ہر جگہ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ تو دلوں کے بھید بھی جانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور دیکھیں اسی حدیث میں آگے یہ بھی فرمایا کہ اگر کبھی کوئی غلطی ہو جائے انسان سے، ہاں ہو جاتی ہے غلطی تو۔ جی، تو فوراً کوئی اچھا کام کر لینا چاہیے، نیکی کر لینی چاہیے۔ اچھا، کیوں؟ تاکہ وہ نیکی، وہ اچھائی اس پچھلی غلطی کو مٹا دے۔ واہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ مطلب غلطی ہو جائے تو مایوس نہ ہو، فوراً نیکی کر لیں۔ بالکل۔ اور ایک اور بات اسی حدیث میں ہے کہ لوگوں سے یعنی سب سے، اپنے دوستوں سے، گھر والوں سے اچھے اخلاق سے پیش آئیں۔ صحیح، یعنی اللہ کو یاد رکھنا، غلطی پر نیکی کرنا اور سب سے اچھا سلوک کرنا، یہ 3 باتیں ہو گئی۔ جی، موٹی موٹی یہی 3 باتیں ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ اللہ تو الغفار ہے، معاف کرنے والا ہے۔ بے شک۔ اب آتے ہیں اس دلچسپ کہانی کی طرف۔ یہ اسی نصیحت سے جڑی ہوئی ہے نا؟ جی ہاں، بالکل۔ یہ کہانی اسی اللہ کو ہر وقت یاد رکھنے والی بات کو بہت ہی اچھے طریقے سے سمجھاتی ہے۔ سنائیں۔ یہ ایک چھوٹی سی لڑکی کی کہانی ہے۔ وہ اپنی والدہ کے ساتھ رہتی تھیں اور وہ لوگ دودھ بیچا کرتے تھے۔ اچھا، دودھ کا کام کرتے تھے۔ جی، اور ان دنوں مسلمانوں کا خلیفہ یعنی حاکم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت عمر، ان کا تو بہت نام سنا ہے، بڑے انصاف والے تھے۔ بالکل، بہت انصاف پسند۔ تو انہوں نے ایک حکم جاری کیا ہوا تھا کہ کوئی بھی دودھ میں پانی ملا کر نہیں بیچے گا۔ کیوں؟ کہ یہ تو دھوکہ ہوا نا؟ جی، یہ دھوکہ ہے۔ تو ایک رات اس لڑکی کی والدہ نے شاید کچھ غربت کی وجہ سے پریشانی میں اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی، دودھ میں تھوڑا سا پانی ملا دو نا۔ اچھا۔ تاکہ زیادہ ہو جائے اور ہمیں کچھ زیادہ پیسے مل جائے۔ تو پھر اس بچی نے کیا کیا؟ وہ تو چھوٹی تھی، امی کی بات مان لی ہوگی شاید۔ نہیں، یہی تو کہانی کا سب سے اہم حصہ ہے۔ اچھا۔ اس چھوٹی سی بچی نے فوراً کہا، نہیں امی، یہ غلط ہے، خلیفہ نے منع کیا ہے۔ کیا بات ہے؟ تو ان کی والدہ نے کہا، ارے اس وقت کون سا خلیفہ ہمیں دیکھ رہا ہے؟ رات کا وقت ہے، اندھیرا ہے، کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ یہ تو بڑا امتحان آ گیا بچی پر۔ پھر بچی نے کیا جواب دیا؟ اس بچی کا جواب تو سنہری حروف سے لکھنے والا ہے۔ اس نے کہا، امی جان، ٹھیک ہے خلیفہ نہیں دیکھ رہے، ہاں، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، واہ، سبحان اللہ، اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنی بڑی بات کہہ دی۔ جی، اللہ کا خوف یعنی تقوی اس کے دل میں تھا۔ پھر کیا ہوا؟ والدہ نے کیا کہا؟ والدہ تو یقیناً چپ ہو گئی ہوں گی، لیکن اصل بات آگے ہے۔ اچھا، آگے کیا ہوا؟ ہوا یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا معمول تھا، وہ راتوں کو گشت کرتے تھے لوگوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے۔ جی سنا ہے۔ تو اتفاق سے وہ اسی وقت اس گھر کے پاس سے گزر رہے تھے اور انہوں نے یہ ساری گفتگو ماں بیٹی کی سن لی۔ سچ میں؟ انہوں نے خود سن لیا؟ جی، خود سن لیا۔ پھر کیا کیا حضرت عمر نے؟ وہ اس بچی کی ایمانداری اور اس کے اللہ کے خوف سے اتنے خوش ہوئے، اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا اور اس بچی کی بہت تعریف کی، اس کی ایمانداری کو سراہا اور والدہ کو بھی سمجھایا کہ رزق میں برکت ایمانداری سے آتی ہے، دھوکے سے نہیں۔ یقیناً والدہ بھی شرمندہ ہوئی ہوں گی۔ جی، انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ یہ تو بہت زبردست بات ہوئی۔ اس بچی کا کیا بنا پھر؟
کوئی انعام ملا اسے ایمانداری کا؟ انعام، بہت بڑا انعام ملا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس بچی کی نیکی، سمجھداری اور خاص طور پر اس کے تقوی سے اتنے زیادہ متاثر ہوئے جی کہ انہوں نے بعد میں اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، جو خود بہت بڑے عالم اور نیک صحابی تھے، جی جی، ان کی شادی اسی نیک لڑکی سے کروا دی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ! مطلب ایک سچائی، ایک ایمانداری کا اتنا بڑا صلہ ملا دنیا میں ہی۔ بالکل، اس کہانی سے ہمیں یہی سب سے بڑا سبق ملتا ہے۔ ایمانداری، سچائی، اللہ کا خوف، یہ کبھی ضائع نہیں جاتے۔ صحیح۔ چاہے کوئی انسان دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ تو ہمیشہ دیکھ رہا ہے اور وہ ایمانداری کا بہترین بدلہ دیتا ہے۔ اور یہ بھی کہ غلط کام تو غلط ہی ہے، چاہے چھپ کر کریں یا سب کے سامنے۔ بالکل۔ اور یہ بھی کہ اگر امی ابو یا کوئی بڑا بھی کوئی غلط بات کہے جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو تو وہ نہیں ماننی چاہیے۔ بہت اہم نقطہ اٹھایا آپ نے، بالکل صحیح۔ اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ تقوی یعنی اللہ کو ہر وقت یاد رکھنا اور ایماندار رہنا، اس کا دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں تو ہے ہی بڑا اجر۔ جی بالکل، دنیا میں بھی عزت، سکون، برکت اور آخرت میں کامیابی۔ یہ کہانی تو سب کو سننی چاہیے، خاص طور پر بچوں کو۔ اپنے دوستوں، بہن بھائیوں، گھر والوں سے ضرور شیئر کریں۔ جی ضرور، اور ایک بات سوچنے کی ہے سب کے لیے جی، کہ ہم اپنے روزمرہ کی چھوٹے چھوٹے کاموں میں، جیسے اسکول کا کام کرتے ہوئے، کھیلتے ہوئے، گھر میں امی ابو کی مدد کرتے ہوئے، کیسے اللہ کو یاد رکھ کر ایمانداری اپنا سکتے ہیں۔ بہت اچھی بات کہی، اس پر ضرور غور کرنا چاہیے۔ چلیں اسی اچھی سوچ کے ساتھ اجازت لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔